الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ کل کے درس میں بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی حفاظت کے دو ذرائع تھے۔ نمبر ایک، حفظ اور یادداشت کے ذریعے قرآن کو سینوں میں محفوظ کیا جاتا تھا، اور پھر صحابہ کے سینوں سے دوسرے لوگوں کے سینوں میں منتقل ہوتا تھا۔ اور دوسرا ذریعہ کتابت، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا ہوا قرآن اور مصحف ایک مرتب ہو چکا تھا، اور اس پر چند دلائل بھی میں نے کل ذکر کر دیے تھے۔ وہی نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی آیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب جنگ یمامہ میں 700 حفاظ صحابہ شہید ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک اہم رائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی۔ بعد میں ان کو شرح صدر ہوا تو صحابہ کے اتفاق سے ایک نسخہ تیار کیا۔ وہی نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور ان کی وفات کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قرات کا اختلاف الگ الگ ملکوں میں شروع ہوا تو اندیشہ تھا کہ کہیں قرآن کا انکار لازم نہ آئے، تو انہوں نے اس حساس مسئلے پر 12 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی اور 7 نسخے قرآن کریم کے تیار کیے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسخہ نظر آتش کیا تاکہ جو مقصد ان نسخوں کے تیار کرنے کا تھا وہ مقصد حاصل ہو۔ پھر مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، شام، بحرین اور یمن 7 جگہوں پر یہ نسخے روانہ کیے، اور یہی نسخہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ لیکن اس نسخے کے اندر زبر زیر پیش، جن کو اعراب کہتے ہیں، وہ بھی نہیں تھا، نقطے بھی نہیں تھے، کیونکہ اہل عرب عربی زبان ان کے گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، ماہر تھے، تو ان کو بغیر نقطے کے اور بغیر اعراب کے پڑھنے میں کوئی دقت پیش ہی نہیں آتی تھی، اس لیے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ قرآن کریم میں بعد میں نئی چیزوں کا ایجاد شروع ہوا جو لوگوں کی سہولت کے لیے۔ قرآن کریم میں 7 منزلیں آپ دیکھتے ہوں گے، سورہ مائدہ پر ایک منزل پوری ہوتی ہیں، تو 7 منزلیں قرآن کریم کو 7 منزلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ ایک ہفتے کے اندر کلام پاک کو ختم کرتے تھے، تو ایک دن میں کتنا حصہ پڑھنا ہے وہ انہوں نے متعین کر دیا تھا۔ 7 دنوں میں 7 منزلیں پڑھتے تھے، تو اسی معمول کا یہ اثر ہے کہ قرآن کو 7 منزلوں میں تقسیم کیا گیا۔ بعد میں چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غالباً ایک روایت بھی ہے کہ آپ پسند فرماتے تھے کہ ہر مسلمان کم سے کم ایک مہینے میں ایک قرآن تو ختم کرے۔ اب مہینے کی 30 دن ہوتے ہیں، تو اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے بعد میں قرآن کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا، تاکہ کسی کو اگر ایک دن کا معمول بنانا ہے تو ایک جز اور ایک حصہ اور ایک پارے کا معمول بنائے، اور آسانی سے کلام پاک اس کا 30 دن میں ختم ہو جائے۔ تو اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے پھر قرآن پاک کو 30 حصوں میں تقسیم کیا۔ پھر مسئلہ پیش آیا اہل عجم، یعنی ہم لوگ جو عربی جانتے نہیں ہیں، وہ قرآن پاک کا کتنا حصہ نماز میں پڑھ کر رکوع کرے، کیونکہ بات جہاں مضمون پورا ہوتا ہے، بات جہاں پوری ہوتی ہے، اتنی بات اللہ کے سامنے پیش کر کے پھر رکوع کرنا ہے، تو رکوع وغیرہ موجود نہیں تھے قرآن میں، اور اہل عجم کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ مضمون کہاں پورا ہوتا ہے، تو بعد میں چل کر رکوع بھی وضع کیے گئے تاکہ قرآن کا اتنا حصہ ایک رکعت میں پڑھ کر وہاں رکوع کیا جا سکے۔ تاریخ اس سلسلے میں خاموش ہے کہ یہ رکوع کس نے وضع کیے اور پاروں کی 30 پاروں کی تقسیم کس نے کی ہے، تاریخ کے اوراق اس سلسلے میں خاموش ہے، کوئی متعین نام اس میں مذکور نہیں ہے۔ پھر آیا مسئلہ کہ اہل عجم بغیر نقطوں کے کیسے پڑھ سکیں گے، زبر زیر پیش کے بغیر کیسے پڑھ سکیں گے، تو پھر بعد میں قرآن کریم میں نقطوں کا بھی اضافہ ہوا، اور زبر زیر پیش اہل عجم کی رعایت میں وہ بھی لگائے گئے۔ کس نے لگائے؟ تاریخ کی کتابوں میں اختلاف ہے اس سلسلے میں، کسی نے کہا حجاج بن یوسف نے لگائے ہیں، اور کسی نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ابو الاسود الدولی، یہ 2 نام ملتے ہیں جنہوں نے قرآن کریم میں زبر زیر پیش اور نقطے لگائے ہیں۔ پھر اس کے بعد کلام پاک کو 4 حصوں میں اور تقسیم کیا۔
جو سب سے زیادہ لمبی صورتیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے تیوال. تیوال عربی ورڈ ہے, اس کا معنی ہے لمبی صورتیں. قرآن کریم کی سوروں کی 7 صورتیں بہت لمبی ہیں اور ان 7 صورتوں کو تیوال کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایسی صورتوں کو الگ کیا گیا جس میں 200 یا 200 سے کچھ کم آیات ہیں. ان صورتوں کی تعداد 13 ہے. تو ایک قسم ہے تیوال یعنی لمبی صورتیں, اور ایک قسم ہے میئین جس میں 200 یا 200 سے کچھ کم آیات ہیں. پھر اس کے بعد تیسری قسم ہے مسانی جن کو کہا جاتا ہے, جن میں 100 یا 100 سے کچھ کم آیات ہے. یہ مسانی, ان کی صورتوں کی تعداد کل 28 ہے. اور چوتھی قسم ہے مفصلات. 26ویں پارے میں سورہ حجرات سے لے کر سورہ ناس تک ان تمام صورتوں کو مفصلات کہا جاتا ہے. پھر ان مفصلات میں بھی 3 حصے کیے, طوال مفصل, اوساط مفصل اور قصار مفصل. نماز میں کون سا حصہ پڑھنا مسنون ہے؟ سورہ قوف سے لے کر سورہ حجرات یعنی 30ویں پارے کی سورہ حجرات جو ہے, سورہ بروج والسماء ذات البروج, وہاں تک یہ حصہ, اس میں سے کوئی بھی سورت فجر کی نماز اور ظہر کی نماز میں پڑھنا مسنون ہے. سورہ بروج سے لے کر لم یکن تک یہاں کا حصہ عصر کی نماز اور عشاء کی نماز میں پڑھنا مسنون ہے. اور لم یکن سے لے کر سورہ ناس تک مغرب کی نماز میں اس کو پڑھنا مسنون ہے. تو اس کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. طوال مفصل جس کی قرات فجر اور ظہر میں ہوگی, اوسط مفصل جس کی قرات عصر اور عشاء میں ہوگی, اور قصار مفصل جس کی قرات مغرب کی نماز میں ہوگی. یہ مسنون ہے, مگر اس کو لازم سمجھنا بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کے بغیر قرآن کا دوسرا حصہ نہیں پڑھ سکتے, ایسی بھی بات نہیں ہے. یہ ایک مسنون ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایسا کیا کرتے تھے. دوسرے نمبر کی بات, پھر سورتوں کے 2 طرح کے نام رکھے گئے, ایک سورت مکی ہے اور ایک سورت مدنی ہے. عام طور پر اس کا مطلب سمجھا جاتا ہے کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے اس لیے اس کو مکی کہا جاتا ہے, اور یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی تو اس کو مدنی سورت کہا جاتا ہے. حالانکہ اس کا یہ حقیقی مطلب نہیں ہے. ہجرت سے پہلے جو آیتیں اور جو صورتیں اتری ہیں ان کو مکی کہا جاتا ہے, چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود ہوں یا دعوت کے تقاضے سے طائف اور کہیں اور گئے ہوئے ہوں. ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے تو وہ مکی صورت ہے اور مکی آیت ہے. اور ہجرت کے بعد جو صورتیں اور آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے, چاہے حضور مدینہ میں موجود ہوں, حنین گئے ہو, تبوک گئے ہوں, یا فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں آئے ہوئے ہوں, یا حجۃ الوداع کے موقع پر مدینہ سے مکہ آئے ہوں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی میدان عرفہ میں نازل ہوئی ہے, آپ حجۃ الوداع کے لیے مکہ میں آئے ہوئے ہیں, مگر یہ مکی آیت نہیں ہے کیونکہ ہجرت کے بعد یہ نازل ہوئی ہے تو یہ مدنی ہے. اس کے بعد ایک اہم مسئلہ, قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا معجزہ ملا ہے جو رہتی دنیا تک باقی رہے گا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات دیے گئے, ید بیضا اور عصائے موسیٰ, لیکن وقت کے انبیاء جب گزر گئے معجزات ان کے ساتھ چلے گئے. اب پوری دنیا کے کونوں کو بھی آپ تلاش کر لیں گے لیکن عصائے موسیٰ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دیگر معجزات آپ کے حیات کے ساتھ تھے, آپ دنیا سے پردہ فرما چکے, وہ معجزات ختم ہو گئے. کنکریوں کا کلمہ پڑھنا, دوسروں کا گواہی دینا, درختوں کا جھک جانا. لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک بلکہ قیامت کے بعد تک باقی رہے گا. مسلمانوں کا عقیدہ ہے قرآن اللہ کی صفت ہے, اللہ کی ذات ہمیشہ سے اور ہمیشہ باقی رہے گی. قرآن بھی اللہ کی صفت ہے, ہمیشہ سے اور ہمیشہ باقی رہے گا. اس لیے قرآن نے ایسے لوگوں کو چیلنج کیا جن کو عربی زبان میں فصاحت اور بلاغت میں ان کی کوئی مثال نہیں تھی. ایسے لوگوں کو چیلنج کیا, اگر تم یہ شک میں مبتلا ہو کہ یہ قرآن اللہ کے رسول کا کلام ہے, انسان کا کلام ہے, اللہ کا کلام نہیں ہے, لے آؤ اس کے مانند ایک سورت, لے آؤ اس کے مانند یہ کلام پاک, بلکہ ان کو جل بھون کر ان کے دل کباب ہو جائے. اس کے لیے قرآن نے کیا اعلان کیا, قل, اے نبی آپ کہہ دیجئے, لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن, دنیا کے سارے انسان اور جنات جمع ہو جائے کہ اس کے مثل قرآن لے آئے, نہیں لا سکتے. پورا قرآن چھوڑیے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ,
صرف اس کے مانند ایک صورت لے آئے، اور اللہ کو چھوڑ کر جتنے معاونین آپ لے سکتے ہیں کہ قرآن بنانے میں، قرآن کی چھوٹی صورت بنانے میں آپ کا تعاون کر سکے، سب کو جمع کر لو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور قیامت آ سکتی ہے مگر تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ظاہر سی بات ہے، جن کو قرآن سے اتنی الرجی تھی اور قرآن سے اتنی نفرت تھی کہ جب حضور قرآن پڑھتے تھے، لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، ارے قرآن جب پڑھا جاؤ اس وقت شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تمہاری آواز غالب آ جانی چاہیے اور لوگ قرآن کو سن نہ سکے، تاکہ ان کے دل اس کے اثر سے کہیں اسلام کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ اتنی نفرت تھی، اور اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے وَلَن تَفْعَلُوا، قیامت تک نہیں بنا سکتے ایسا قرآن۔ کتنا جل بن کر کے ان کے دل کباب ہو رہے ہوں گے، اور کتنی کوششیں اس کے لیے انہوں نے کی ہیں، مگر آج تک قرآن جیسا کوئی کلام اس دنیا کا انسان پیش نہیں کر سکا۔ کوششیں ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں مسیلمہ کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، متنبی تھا وہ، اور کہہ رہا تھا کہ جیسے حضور نبی ہیں اور ان پر اللہ کی وحی آتی ہے، میرے اوپر بھی اللہ کا کلام آتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہے کلام، وہ ذرا پڑھ کر کے تو سنائے، تو والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا، اسی انداز کی ایک صورت اس نے بنائی۔ والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا، قسم ہے ان عورتوں کی جو گیہوں پیسنے والی ہیں، قسم ہے ان عورتوں کی جو آٹا گوندنے والی ہیں، قسم ہے ان عورتوں کی جو آٹے سے روٹی بنانے والی ہیں، قسم ہے ان عورتوں کی جو سرید بنانے والی ہیں، اور قسم ہے ان عورتوں کی فلامقات لقمہ، جو لقمہ بنانے والی ہیں، احالتوں وسمنا، گھی کے اور چربی کے۔ یہ کلام انہوں نے پیش کیا۔ ایک اللہ کے کلام سورہ عادیات کا آپ ترجمہ کر کے دیکھیں، اور اس مسیلمہ کذاب کی صورت کا ترجمہ کر کے دیکھیں، صرف ہنسی کے علاوہ اور کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ پھر کچھ اور لوگوں نے کوشش کی، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، اس انداز سے صورت بنائی، الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل لہ ذنب وبیل وخرطومہ طویل۔ اس کا ترجمہ آپ سنیں گے، ہاتھی۔ ہاتھی کیا ہے؟ ارے معلوم بھی ہے ہاتھی کیا ہے، اس کی سونڈ بہت لمبی ہوتی ہے اور اس کی دم بہت سخت ہوتی ہے۔ ابھی کورونا میں ایک صورت سچ والا نے بنائی تھی، الکوویڈ ملکوویڈ وما ادراک مل کوویڈ، کورونا کیا ہے؟ ارے معلوم بھی ہے کورونا کیا ہے، جس کی ابتدا چین سے ہوئی ہے، جس کے پاس سے گزر دے اس کی سانس ختم ہو جاتی ہے، ایسی صورت اس نے بنائی۔ اب دیکھیے القوریہ ملقوریہ اور ان صورتوں میں کیا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، قیامت کا پرسیپشن ادراک کسی انسان کو نہیں ہوا، تو یہ سوال تو کر سکتے ہیں ارے قیامت کے بارے میں معلوم بھی ہے، وما ادراک ما القاریہ، کتنی بھیانک ہوگی تمہیں اس کا احساس بھی ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، تو جو چیز انسان کو معلوم نہیں اس کے بارے میں سوال کر کے وہ حالات اس کو بتائے جا رہے ہیں۔ ہاتھی کیا ہے معلوم بھی ہے، ارے بچہ جانتا ہے ہاتھی کیا ہے، کورونا کہاں سے شروع ہوا، اس کے علامات کیا ہیں، اور پھر انسان کو کس انداز سے اس کی ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے، بچہ جانتا ہے۔ تو جس چیز کا ادراک سب سے پہلے سب کو ہو چکا ہے، وہ بتانے کا کیا مطلب ہے۔ خیر، بہت سے لوگوں نے کوشش کی، مگر یہ ایسا معجزہ ہے اور اللہ کا کلام ہے کہ آج تک کوئی ایسا کلام پیش نہیں کر سکا۔ ابھی چند متعلقات قرآن باقی رہ گئے ہیں، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل کریں گے، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ کی تشریح شروع ہوگی۔ سبحان اللہ بحمدہ۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ کل کے درس میں بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی حفاظت کے دو ذرائع تھے۔ نمبر ایک، حفظ اور یادداشت کے ذریعے قرآن کو سینوں میں محفوظ کیا جاتا تھا، اور پھر صحابہ کے سینوں سے دوسرے لوگوں کے سینوں میں منتقل ہوتا تھا۔ اور دوسرا ذریعہ کتابت، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا ہوا قرآن اور مصحف ایک مرتب ہو چکا تھا،
اور اس پر چند دلائل بھی میں نے کل ذکر کر دیے تھے. وہی نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی آیا, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی